بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انشاءاللہ العزیز آج کی نشست میں چھٹے پارے کا خلاصہ بیان کیا جائے گا۔ چھٹے پارے کے آغاز میں اللہ رب العزت نے اس بات کو واضح کیا ہے کہ کسی برائی کو، کسی بدی کو ظاہر کرنا، اعلان کرنا اس کا یہ درست طرز عمل نہیں ہے۔ ہاں البتہ کسی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہو، ظلم ہوا ہو تو وہ اس کا اعلان کر سکتا ہے، اظہار کر سکتا ہے تاکہ اس کی دادرسی کی جا سکے تو اس کو انصاف مل سکے۔ اسی طرح اگر کسی کو کسی کے طرز عمل سے نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو تو اس برائی کو بھی ظاہر کرنا درست ہے اور اس کا اظہار کیا جا سکتا ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے اس کے بعد یہود کے جرائم کا تذکرہ فرمایا، اور اللہ رب العزت نے یہ بیان فرمایا کہ کس طرح یہود نے اللہ رب العزت کی نافرمانیاں کی، اور ان کا سب سے بڑا جرم یہ تھا کہ انہوں نے اللہ رب العزت کے پاک پیغمبر، پیارے پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی کوشش کی، نعوذ باللہ، اور اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حفاظت فرمائی۔ تو یہ عقیدہ جو مسلمانوں کا ہے، اہل سنت کا ہے، حیات عیسیٰ علیہ السلام کا، اللہ رب العزت نے یہاں پر اس عقیدے کا اظہار فرمایا کہ کس طرح اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حفاظت فرمائی۔ پھر اللہ رب العزت نے یہودیوں کے تذکرے کے بعد عیسائیوں کا تذکرہ فرمایا ہے، اور بالخصوص جو عیسائیوں کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں عقیدہ تھا کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بھی مانتے تھے، اور ساتھ ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا اور معبود بھی کہتے تھے، اور وہ یہ کہتے تھے کہ خدا تین اشخاص کا مجموعہ ہے، ایک اللہ رب العزت، ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ایک حضرت مریم علیہ السلام۔ اسے عقیدہ تثلیث کہا جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں پر عیسائیوں کا یہ جو غلط عقیدہ تھا، عقیدہ تثلیث، اس کا رد فرمایا اور انہیں اس عقیدے سے باز آنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ اس کے بعد چھٹے پارے میں سورہ مائدہ کا آغاز ہوتا ہے۔ مائدہ عربی زبان میں دسترخوان کو کہا جاتا ہے، اور اس سورہ مبارکہ کے 15ویں رکوع میں ایک واقعے کا ذکر ہے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے آسمان سے، جنت سے ایک دسترخوان آیا، تو وہاں پر چونکہ مائدہ کا لفظ استعمال ہوا تھا، اس وجہ سے اس سورہ مبارکہ کا نام سورہ مائدہ ہے۔ اس سورت کے آغاز میں اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو عہد پورا کرنے کا حکم دیا اور ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، کسی کے ساتھ جب تم معاملہ کرو، کسی کے ساتھ تم معاہدہ کرو تو اس کو پورا کرو، خواہ تمہارا یہ عہد اللہ رب العزت کے ساتھ ہو، اللہ رب العزت کے احکامات کی بجا آوری کا، یا مخلوقات میں سے کسی کے ساتھ ہو، جو بھی عہد ہو اس کو پورا کرنا چاہیے۔ پھر اللہ رب العزت نے کھانے پینے کی اشیاء کا تذکرہ فرمایا کہ کون سی چیزیں حلال ہیں، کون سی چیزیں حرام ہیں، چونکہ مشرکین نے بہت سی چیزیں اپنی طرف سے حلال کر رکھی تھی، بہت سی حلال چیزوں کو حرام کر رکھا تھا، تو اللہ رب العزت نے اس کی تردید فرمائی اور اس چیز کو واضح فرمایا کہ حلال بھی وہی ہے جسے اللہ رب العزت کی ذات حلال قرار دے دیں، اور حرام بھی وہی ہے جس کو اللہ رب العزت کی ذات حرام قرار دے دیں۔ پھر اللہ رب نے دوسرے رکوع میں سورہ مائدہ کے دوسرے میں وضو کا حکم ارشاد فرمایا اور حکم دیا کہ وَإِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، کہ جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو تمہیں چاہیے کہ تم وضو کر لو، اور اگر کوئی ایسی جگہ ہو کہ جہاں پر انسان کو پانی دستیاب نہ ہو تو پھر اللہ رب العزت نے اس وضو کا متبادل بھی اس رکوع میں ذکر فرمایا کہ اگر پانی نہ ملے تو مٹی سے تیمم کر لینا چاہیے۔ پھر تیسرے اور چوتھے رکوع میں اللہ رب العزت نے بنو اسرائیل کا ذکر فرمایا ہے اور ان پر کی جانے والی نعمتوں کا ذکر فرمایا، اور اس کے جواب میں ان کی طرف سے جو سرکشیاں تھیں، جو نافرمانیاں تھیں، اس کا اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا، اور ان سرکشیوں کی وجہ سے وہ کس طرح عذاب میں مبتلا ہوئے، اللہ رب العزت نے اس چیز کو بیان فرمایا۔ پانچویں رکوع میں اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں قابیل اور حابیل کا ذکر فرمایا کہ کس طرح بغض اور حسد کی وجہ سے قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا، تو اللہ رب العزت نے بغض اور حسد سے بچنے کی تلقین فرمائی ہے کہ بغض اور حسد ایسی بیماری ہے کہ جو انسان کو قتل جیسا سنگین گناہ کرنے پر بھی آمادہ کر لیتی ہے، لہذا انسان کو چاہیے کہ وہ بغض اور حسد سے اپنے آپ کو بچا کر رکھے۔ چھٹے رکوع میں اللہ رب العزت نے چوری کرنے کی سزا ذکر فرمائی ہے کہ اگر کوئی شخص چوری کرتا ہے تو فرمایا کہ اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا، اور یہ سزا اس لیے ذکر فرمائی تاکہ باقی معاشرہ امن کے ساتھ رہ سکے، سکون کے ساتھ رہ سکے۔ جب ایک شخص کو سزا دے دی جائے گی تو اس کی وجہ سے باقی لوگ بھی عبرت حاصل کریں گے، اس لیے چوری کرنے والے کی سزا ذکر فرمائی کہ اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا۔ پھر اللہ رب العزت نے 7ویں رکوع میں یہود، منافقین اور عیسائیوں کا تذکرہ فرمایا،
اور ان کی گمراہی کو بیان کیا کہ اللہ رب العزت نے کیسے ان کو آسمانی کتابیں عطا فرمائی. یہود کے پاس بھی کتاب تھی، عیسائیوں کے پاس بھی کتاب تھی، منافقین کو قرآن کی صورت میں کتاب دی گئی، لیکن اس کے باوجود یہ لوگ اپنی اپنی کتابوں کے اللہ رب العزت کے احکامات کی بجا آوری کی بجائے انہوں نے اللہ کے احکامات کو پس پش ڈال دیا، اور اس کی وجہ سے یہ لوگ اللہ رب العزت کے لعنت کے مستحق ٹھہرے. پھر اللہ رب العزت نے اس پارے کے آخر میں اور سورہ مائدہ کے 8ویں رکوع میں یہود و نصارہ یعنی یہودیوں اور عیسائیوں سے دوستی کرنے سے منع فرمایا، اور ارشاد فرمایا کہ یہ لوگ کفار جو ہیں الکفر ملت واحدہ، کفر سارا کا سارا ایک جماعت ہے، اور کفار تو آپس میں دوستی کر سکتے ہیں، آپس میں متحد ہو سکتے ہیں، لیکن کفر کی اور اسلام کی کبھی دوستی نہیں ہو سکتی. کفار کبھی مسلمانوں کے دوست نہیں ہو سکتے. اس لیے فرمایا کہ کفار کے ساتھ دوستیاں نہ کی جائیں. اور یہی وجہ ہے کہ آج بھی ہم اگر تاریخ کا جائزہ لیں، موجودہ حالات کا جائزہ لیں، تو اگرچہ کفار کے آپس میں کتنے ہی شدید اختلاف کیوں نہ ہوں، لیکن مسلمانوں کے مقابلے میں، اسلام کے مقابلے میں آج بھی پورا کا پورا کفر جو ہے وہ متحد ہے اور یکجان ہے. اس لیے اللہ رب العزت کا یہ جو حکم ہے کہ یہود و نصارہ کے ساتھ دوستی نہ لگاؤ، قلبی تعلق پیدا نہ کرو اور ان کو اپنا دوست نہ سمجھو، اس حکم کو سمجھنا چاہیے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کرنی چاہیے. اس پر اس چھٹے پارے کا اختتام ہوا ہے، اور سورہ مائدہ کا جو بقیہ حصہ ہے وہ 7ویں حصے میں ہے. انشاءاللہ العزیز بقیہ حصہ اور 7ویں پارے کا خلاصہ کل کی نشست میں بیان کیا جائے گا. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں قرآن پاک کا صحیح فہم عطا فرمائے، سمجھ عطا فرمائے، اور اس کے مطابق اپنی زندگیاں بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.